ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک طاقت ہے جو ہم سے 7 گنا بڑی ہے، کیونکہ یہ حکومت نارمل حکومت نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل حکومت ہے۔ کشمیر کا ایشو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ تو کبھی نہیں تھا۔ ملٹری آپشن کے کتنے امکانات ہیں؟ چونکہ ڈپلومیسی نے تو اپنا ابھی تک ہم اس کو بالکل استعمال کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم نے ہم نے پیلسٹائن کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا تو پھر ہمیں کشمیر پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت یہ مشکل سوال ہے۔ نمسکار دوستو، اب مطلب مان لیجئے پاکستانی جوش میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کو مار دیں گے، ہماری سینک ہمارے اس ٹائپ کی ہے، ہماری آرمی یہ ہے، ہمارا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب لاجیکلی سوچا جائے نا، تب اگر آپ بات کرو آرمی کی صرف بات کر لو، یا پھر سب سے پہلے پاپولیشن کی بات کرو تو 7 سے 8 گنا پاپولیشن انڈیا کی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کرو آرمی کی تو بھائی 5-6 گنا 7 گنا انڈیا کی آرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کی بات کرو، ہتھیاروں کی بات کرو، ایون میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان ہتھیاروں میں جو ڈیفرنس ہے اس کی بات کرو، اکانومی کی بات کرو، دنیا کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کتنے پاکستان کے اور انڈیا کے مطلب فی الحال مینٹینڈ ہے اس کی بات کرو۔ جو بھی ہو، مطلب یہ ساری سچویشن میں آپ کو کشمیر کسی بھی اینگل سے آپ کو ملتا ہوا نہیں دکھ رہا، اور جب آپ کو نہیں مل رہا دکھ رہا تو پھر آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے خود کو سٹرونگ کرو، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب ہم سٹرونگ ہو گئے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے، ہم خرچ کر سکتے ہیں تو کرو۔ لیکن جب آپ کی سچویشن خراب ہے تب اتنے بڑے کنٹری کے ساتھ پنگا لینا کوئی مطلب لاجیکل بات ہے نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کشمیر کا ایشو UN جنرل اسمبلی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں تھا؟ کشمیر کا ایشو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ تو کبھی نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے اس طرح کا چال نہ چلیں جس سے ہمارا جو پوزیشن ہے سیکیورٹی کونسل میں، جو ہمیں فنڈامنٹل پوزیشن ہماری جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ منتخب ہو چکا ہے، اور 2021 اب قریب آنے کے قریب ہے، اور اس میں آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں اگرچہ کہ غیر مستقل ہے ہندوستان، لیکن پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے بہت مسئلے ہمارے خلاف کھڑے کریں گے۔ پلاننگ کر رہے ہیں وہ؟ جی بالکل پلاننگ کر رہے ہیں، جاری ہے۔ اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ کشمیر کا جو مسئلہ جب ہم اٹھانے کے لیے کوشش کریں گے اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے، اور جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی ایک تھوڑا سا بھی نقطہ وہ ہمارے خلاف کر سکیں تو وہ کریں گے۔ ان کے آپ دماغی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ہمارے خلاف فیک ایکوزیشنز کو دراج کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں یہ سب کچھ کریں گے وہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی، ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ ہم نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب درست نہیں ہے، جو کچھ وہ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں، جو ایکوزیشن لے آئیں گے، جو کچھ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کے بعد میں ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم پہنچائیں گے وہاں تک۔ ہم باہر ہیں پر ہمارے دوست ہیں، اور ہماری آواز ہے یونائٹڈ نیشنز کے کوریڈورز میں، تو ایٹ لیسٹ آواز ہے جہاں تک کہ پہنچانا ہے سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کو۔ ہم ان کے ساتھ ڈیلی انٹریکشن ہے۔ جو سلامتی کونسل کے جو باقی ممبرز ہیں وہ
पाकिस्तान के साथ उन सब के अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कोई ज़्यादा हिंदुस्तान के दोस्त हैं, कोई नहीं हैं, तो हम ये इंटरेक्शन जारी रखेंगे। अपनी जो कहानी है, हमारी जो पोजीशंस हैं वो बताते रहेंगे, और इंशाल्लाह जो नुकसान हमें नहीं, वो एक्यूजेशन तो ले आएंगे, उन्होंने बकवास नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। हमने एक हमारी कोशिश ये होगी कि नुकसान हमें ना पहुँचे, ना मटीरियल नुकसान पहुँचे, ना प्रोपेगेंडा पे नुकसान पहुँचे। तो ये एक होगा। आप जैसे जानते हैं, आप तो इससे मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये एक मीडिया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।